اور جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں اس کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ آج افطار کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک موقع سے رب کائنات سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العالمین اس کے بانی کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور اس کے مقاصد میں ہم لوگوں کو پورے اخلاص، ایمانداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم حاضرین کرام، جس مبارک مناسبت سے یہ اجتماع رکھا گیا ہے، یہ مبارک اجتماع رب کائنات کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ایک انعام، جو انعام روزے دار کو افطار کے وقت نصیب ہوتا ہے، اس وقت میں آپ حضرات کے افطار کے انتظام کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں، اور ایک خوشی وہ ہوگی جو رب کائنات سے ملاقات کے وقت اس کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس خوشی کا مستحق بنائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں صدقات و خیرات کی فضیلت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور یہی آیت کریمہ حقیقت میں وہ مرجع و مصدر ہے جس کی بنیاد پر اس ادارے نے اپنے اعلیٰ تعلیمی ادارے جامعہ اسلامیہ سنابل کا نام سنابل سے موسوم کیا ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، جن سے آپ کی اکثریت بلکہ سارے لوگ واقف ہیں، 1980 میں جوگا بائی میں 4 کرائے کے کمروں پر یہ ادارہ شروع کیا گیا تھا، اور رب کائنات کے فضل و کرم سے یہ پھیلتا گیا، اور جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں اس کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ آج افطار کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک موقع سے رب کائنات سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العالمین اس کے بانی کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور اس کے مقاصد میں ہم لوگوں کو پورے اخلاص، ایمانداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کے طریقے سے ہے۔ ایک دانہ جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، اور اس دانے میں ہر دانے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 پھل کھلتے ہیں اور بالیاں نکلتی ہیں، اور اللہ رب العالمین صدقات و خیرات کو اسی طریقے سے جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کئی گنا کر کے قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کشادگی والا اور ہمارے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک تو جامعہ اسلامیہ سنابل کی وجہ تسمیہ ہے، اور دوسری اللہ رب العالمین کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ اور راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کو نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے بعد فرمایا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم،
کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے. یعنی خرچ کرنے کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری، خرچ کہاں کیا جانا چاہیے، کن لوگوں پر کیا جانا چاہیے، کیسے کمایا جانا چاہیے، کیسے بینک بیلنس ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں. لہذا اس میں بے ایمانی اور امانت میں خیانت، کسی انداز کی خرد برد یا کسی انداز کی بددیانتی اس میں رب کائنات کو پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من تصدق بعدل ثمرۃ، جس نے ایک کھجور کے دانے کو بھی صدقہ کیا، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا، من کسب طیب، اور یہ اس کی جائز حلال اور پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے کمایا گیا کھجور کا دانہ ہے. واللہ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے. جس مال میں حرام کی آمیزش ہو جائے، خرد برد کی جائے، وہ مال قابل قبول نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينَةٍ، اللہ رب العالمین پاکیزہ مال سے خرچ کیے گئے ایک کھجور کے دانے کو بھی اس انداز سے قبول فرماتا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس میں ثواب کے امکانات کو بڑھاتا ہے. یہاں تک کہ خرچ کرنے والا جو سامان کو خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہ سامان ویسے ہی بڑھنے لگتا ہے جیسے ایک جانور کے بچے کی تربیت کی جاتی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر کے کسی قابل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے ہی انسان کے چھوٹے سے صدقے کو بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ رب کائنات کے دربار میں وہ صدقہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے اور رب کائنات اس کو قبول فرماتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صدقات و خیرات کا خصوصی انتظام کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، فرمایا کہ ایک شخص جو صبح کے وقت میں صبح کرتا ہے اور صبح کے وقت میں سانس لیتا ہے، اس کے لیے دو فرشتے نازل کیے جاتے ہیں. وہ دونوں کے دونوں فرشتے نازل ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے رب کائنات اس نے جو کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے یا جو کچھ یہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے رب کائنات تیرے دیے ہوئے مال میں سے جو بخیلی کر لے، خرچ کرنے سے گریز کرے، تو اے رب کائنات اس کے مال کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے. یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے ہماری مسئولیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے جب تک اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ایک سوال اس میں سے یہ ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے مال و دولت کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. آج کے دور میں ایک بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مال کما لیتے ہیں لیکن جان چھڑانے کے لیے اس کو کسی کے بھی پاس چھوڑ دیتے ہیں، کہیں بھی دے دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خون پسینہ ایک کر کے جو مال کمایا جاتا ہے اس مال کو خرچ کرنے کے وسائل میں بھی پوری شفافیت پیدا کی جائے. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ایک عیب جو ہمارے اندر بلکہ ہم میں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے، وہ عیب یہ ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اتنی زکوٰۃ واجب ہو گئی، اتنا مال ہے، اس کا 2.5% صدقہ ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. در حقیقت یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے.
اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کو ادا نہ کرنے والا گنہگار اور بسا اوقات اس کا گناہ کبیرہ تک پہنچانے والا ہے. لیکن صدقات جو انسان اپنے اصل مال سے خرچ کرتا ہے ان صدقات کی بڑی فضیلت ہے. اور جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان دلائل کے اندر صدقات کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کی گئی ہے. لہذا ہمیں اپنے اصل مال سے بھی لوگوں کی کفالت، مدارس اسلامیہ کی کفالت، مساجد کی تعمیر اور نیک اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا عادی بننا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک جانب ادا ہو اور صدقات کے ذریعے ہم رب کائنات کی رضامندی کو حاصل کر سکیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے. میں آپ کے سامنے یہاں پر چند باتیں مزید رکھنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے وہ احباب بھی موجود ہیں جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل رہے ہیں اور انہوں نے یہاں سے علم حاصل کیا. یہ ان کی مادر علمی ہے. یہاں پر ہمارے وہ احباب بھی موجود ہیں جو ہم سے اصحاب خیر کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کا تعاون کرتے ہیں. اور یہی اتنا نہیں، میں یہ بھی کہوں گا کہ اس مجلس میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے. وہ پہلے چلے گئے، ہم کو بعد میں جانا ہے، لیکن جانا سب کو ہے. لہذا یہ ادارہ جو پوری شفافیت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ نونہالیان امت کے لیے شرعی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقی، دین کے ترقی کے وسائل اور امکانات پیدا کرے، اس ادارے کو آپ اپنے صدقات سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے ضرور نوازیں. اس مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں کے جو مستقبل کے جو مشروعات ہیں، جو پروجیکٹ ہیں، ان کے لیے بھی آپ تعاون پیش کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی ابھاریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا یہ تعاون ان نونہالوں کے لیے استعمال کیا جانا ہے جو شرعی علوم کے تخصص کے لیے یہاں پر آتے ہیں، جن کے بارے میں صحیح حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کائنات کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، اور اس کا ایک مقام ہے. اس مقام کے حاملین کے لیے آپ جہاں مال و دولت سے سعی کر رہے ہیں وہیں ان کے درمیان بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے روشن مستقبل کے لیے سعی کریں. ذمہ داران اور مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کے رائے مشورے کریں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ادارہ جو 1980 میں چند کرائے کے کمروں پر شروع کیا گیا، میرے والد گرامی نے اس کے لیے خون پسینے کو ایک کیا، ساری آزمائشوں کو، ساری سازشوں کو، ساری عداوتوں کو اس کے لیے برداشت کیا، لیکن آخری دم تک اگر انہوں نے کسی چیز پر استحکام اختیار کیا تو وہ ان کی جرأت تھی، قرآن و سنت کا حقیقی منہج تھا، صحابہ کرام کی طرز زندگی تھی کہ اسی کے لیے ساری زندگی صرف کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. اور جنازے میں یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا کہ جو ان کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، وہ بھی آنسو برساتا نظر آیا کہ یہ کون سی شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے ناتواں کندھوں پر ہمارے اسلاف نے یہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس ذمہ داری کو آگے بڑھانے، ہمارے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ آگے آئیں، اس ادارے کا تعاون کریں. اس میں زیر تعلیم بچے بچیاں جن کی تعداد 1980 میں 15-20 سے زیادہ نہیں تھی، کرائے کے کمروں پر یہ چلتا تھا. رب کائنات کے فضل و کرم سے اس وقت اس کے دامن میں 5000 بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 1600 بچے بچیاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور ان کے سارے انتظامات یہ ادارہ چندے کے ذریعے، تعاون کے ذریعے پیش کرتا ہے.
آپ حضرات اس میں آگے آئیں، ہمارا تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ شرعی علوم کی ترویج کے لیے یہ جو مدارس اسلامیہ قائم کیے گئے ہیں، ان مدارس اسلامیہ کو ان کے آخری مقصد اور مقاصد کی تحقیق کے لیے آگے بڑھانے میں آپ بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اس ادارے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارے کے تئیں اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے تو ہم بیٹھے ہیں، آ کر کے اس کی تلافی کی جائے، اس کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے، جرح کی جائے، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس انداز سے ان اداروں کو لے کر کے چلتے ہیں، چندہ کرنے میں، تعاون جمع کرنے میں، اساتذہ کی تنخواہوں کے انتظام میں، طلبہ کے خرچ کے انتظام میں کتنے مسائل اور مصائب کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ آ کر کے کم از کم دلاسا دینے کے لیے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔